اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. الحمدللہ. تو آج جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ فیملی پرابلمز ہے کہ گھر والوں کے آپس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ایک گھر میں کس طرح سے انسان کو رہنا چاہیے، کس طرح سے اپنے گھر والوں سے انٹریکشن کرنا ہے، اور جو گھر کے اندر کے مسئلے مسائل ہیں کس طرح سے ان کو اوور کم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. یہاں پہ جو آگ کا ذکر ہے یہ جہنم کی آگ کا ذکر ہے. تو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ اکبر. تو ہمیں اس بات سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ چیز بتا دی ہے کہ انسان کو صرف اور صرف اپنے اعمال پہ غور نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے اعمال پہ. جیسے اگر کوئی وہ باپ ہے تو اس کو اپنے بچوں کے اعمال پہ، اپنی زوجہ کے اعمال پہ، اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو اپنی بہن کے اعمال پہ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اعمال پہ. تو مطلب اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جہاں پہ بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو روکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ باقاعدہ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس آگ کے بارے میں کیا بتایا؟ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. بالکل مطلب بالکل، کتنی وہ زبردست آگ ہوگی. بے ایک تو وہ شک بے اللہ تعالیٰ شک نے بنائی ہوئی آگ ہے تو اس میں کوئی امپرفیکشن تو ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. اور دوسری چیز اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. مطلب کتنی سخت چیزیں ہیں یہ. انسان اور پتھر، مطلب بندہ امیجن بھی کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح بات. ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ہی لیے قرآن میں بتائی گئی ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے سکیں. بالکل. ٹھیک ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے حقوق پہ نظر رکھا ہوا ہے. بے شک. مطلب اس کو صرف یہ یاد ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا رہنا ہے، یہ اپنی جگہ غلط ہے، فلاں میرے ساتھ غلط کر رہا ہے. اس کو اپنی ڈیوٹی یاد نہیں ہے. صحیح اپنی بات ہے. رسپانسبلٹی اس کی کیا ہے کہ بھائی میں نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے لوگوں کو، میں نے سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے، صحیح صرف بات. اپنے حقوق کی اس کو ہر بندے کو پڑی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے گھر میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ جب اپنے اپنے حقوق پہ نظر رکھے گا اور اپنی رسپانسبلٹیز کو بھولا ہوا ہوگا بالکل. تو کسی کو بھی کسی کا حقوق نہیں ملے گا. صحیح بات ہے. سب اپنی اپنی رسپانسبلٹی سے غافل ہوں گے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ پورا گھر تباہ و برباد ہو چکا ہوگا. مطلب وہ گھر جو اس میں آپ کو بگاڑ ہی نظر آئے گا. کیونکہ ہمیں پھر دیکھیں حقوق کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ بھائی اس نے میرے ساتھ یہ غلطی کری ہے، لیکن اپنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی میں کہاں پہ لیک کر رہا ہوں، میری کیا غلطی ہے. تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ بھائی ہم اپنے جو فرائض ہیں ان کو ڈھنگ سے کریں. اپنے جو بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، اپنی ہسبینڈ وائف کے جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کو پراپر طریقے سے دیں. دیکھیں ہمارا گھر میں کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں آتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پرواہ کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے پیرنٹس کو ٹائم دینا ہے، بہن بھائیوں کو ٹائم دینا ہے. نہیں اس صحیح چیز کی بات ہے. پرواہ. بندہ جو مرد ہے وہ باہر سے کما کے آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب بس میرا کام ختم ہو گیا، اب میں صرف لوگوں پہ حکم جماؤں گا اور چل بھائی پانی لے کے آ، اور میری کھانے میں نمک کم ہے، کھانا اچھا نہیں بنا ہوا. مرد کا صحیح کام بات یہ ہے. نہیں ہونا چاہیے. صحیح اور بات ہے. اسی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اگر انہوں نے گھر کا کام کر لیا تو اب ان کا کام ختم ہو گیا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں بہتری کے لیے ضروری ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے بات ہی اخلاق سے نہیں کر رہے تو گھر کا ماحول کیسے بہتر ہوگا؟ تو آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ اچھے اخلاق جو ہے ایک گھر کے اچھے ماحول کے لیے بہت اہم کردار نبھاتے ہیں. تو اسی کے متعلق ہم جو ہے انشاءاللہ اب اپنے پہلے کردار کی طرف بڑھیں گے کہ ایک مرد کا کیا کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے اہم ترین جو کسی بھی گھر کے ماحول میں کسی شخص کا کردار ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، بالکل. مین ہوتا ہے. تو اسی کے متعلق ایک ایگزامپل سے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے کہ ایک شیلڈ ہوتی ہے، تو شیلڈ کا جو پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے ایک شخص کو مطلب سیفٹی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ سخت نہیں ہوتا ہے اتنا،
اور وہ کانٹے دار نہیں ہوتا کہ جو شخص نے شیلڈ پکڑی ہوئی ہے اسی کے لیے مسئلہ ہو جائے. تو اسی کے متعلق جیسے کہ ہر مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایز اے شیلڈ ہے, ایز اے پروٹیکٹر ہے, کہ وہ باہر کے جو حرام چیزیں ہیں یا حرام لقمہ ہے یا کوئی بھی ایسی غلط چیزیں اس سے اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے عمل کرتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ جو پروٹیکشن دے رہا ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ کرے. یہ بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں جو مرد ہوتا ہے نا وہ اس کے جو آپ اخلاق جب دیکھیں اس کے دوستوں کے ساتھ, اس کے کولیگز کے ساتھ, تو بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں. ہاں صحیح لیکن جب بات ہے. وہی انسان گھر میں آتا ہے تو اس کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی روڈ ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, کہ بس اب جی سیٹھ صاحب گھر میں آ گئے ہیں, اب ان سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا, تھکے ہوئے آئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ہمارا اخلاق جس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اور کولیگز کے ساتھ ہونا چاہیے اس سے زیادہ اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے, بالکل کیونکہ وہ آپ کے زیادہ اچھے اخلاق کے حقدار ہیں. صحیح بات پورا ہے. دن آپ کی وائف آپ کا ویٹ کرتی ہے کہ میرا شوہر گھر پہ آئے گا, بچے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ابا گھر پہ آئیں گے, اور ابا آ کے ان سے اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ سی بات ہے کہ مرد کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خراب ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. بالکل اس چیز کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اچھے اخلاق کے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں. صحیح بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صلی بھی اللہ ہے. علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور تم سبحان سب کی اللہ. نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. سبحان مطلب اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ اپنے وسلم. گھر والوں کے ساتھ کس قدر بہترین ان کا اخلاق ہوتا تھا, کس قدر وہ اپنے گھر والوں کو لے کے چلتے تھے. صحیح تو ہمیں بات ہے. ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بس بات یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں. صحیح بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی ایک حدیث اور ہے 6027 6027, جس میں ایک روایت ہے لمبی کہ کچھ لوگ جو ہے بدو لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی آئے اللہ. اور انہوں نے بولا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے بولا ہاں. تو انہوں نے بولا کہ واللہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ کبھی نہیں دیا ہم نے آج تک. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ اس علیہ بات پہ وسلم. انہیں بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے رحمت نکال لی ہے تو کیا کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی مطلب پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی ایک اچھے اخلاق کا اتنا بڑا پہلو ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو ڈائریکٹ اللہ کی رحمت سے وہ کر دیا, بالکل میچ کیا. کمپیئر کر دیا, میچ کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس بات سے بھی سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بھی شفقت جو ہے وہ اچھے اخلاق کا بہت اہم پہلو ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, کیونکہ مرد کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح سے وہ اپنے پیرنٹس کو اور اپنی وائف کو بیلنس کر کے رکھتا ہے. صحیح بات ہے. اگر اس پہ بات نہیں کری تو میں کہتا ہوں کہ رول آف مین کو ہم نے جسٹیفائی نہیں کیا. صحیح بات. کیونکہ دیکھیں مرد کا جو کردار ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے, اس کے اچھے اخلاق کی حقدار ہوتی ہے, اور اسی کے ساتھ اس کے پیرنٹس بھی. تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ کبھی کبھار اس کا جھکاؤ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, جھکاؤ اس کی طرف, اور کبھی کبھار اس کا اپنے پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو دونوں کا تھوڑا دونوں کو ایج دینا چاہیے, صحیح مطلب بات ہے. دونوں کی ہاں غلطیوں کو تھوڑا سا درگزر کرنا چاہیے, ہاں اور ان کو مطلب ان میں بیلنس لے کے چلے. یہ عقل مند مرد کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے, کس طرح سے وہ اپنے والدین کو اور اپنی وائف کو بیلنس کر کے چلتا ہے ان کے معاملات میں. مطلب کبھی آپ نے اپنے پیرنٹس کی رکھنی ہے, کبھی آپ نے ہاں اپنی وائف کی رکھنی ہے, آپ نے ان دونوں کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے ساس کا اور بہو کا, اس میں تھوڑی سی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ساس کو بہو کی صحیح بات بھی غلط لگ رہی ہوتی ہے, اور بہو کو بھی ساس کی صحیح بات بھی غلط لگ رہی ہوتی صحیح ہے بات ہے. تھوڑا سا اس رشتے میں. تو ہاں اس چیز کو مرد کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلتا ہے. اگر وہ ہر بات پہ جو اس کی اماں اس کی بیوی کے خلاف اس کو بتا رہی ہے وہ ایکشن لینے لگے گا تو گھر میں بہت بڑا فساد ہوگا, صحیح اور ہر بات ہے. دوسرے دن گھر میں یہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے. اور اسی طرح اگر وہ بیوی کی ہر بات اپنی اماں کے خلاف جا کے ماں کو بتائے گا تو اس کی ماں اس سے ناراض ہوگی, یا ان کے ماں اور بیٹے کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے. تو ہم نے ان دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے, اور مطلب اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ دونوں رشتے ہمارے لیے بہت امپورٹنس کے حامل ہیں, بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے والدین کا بھی ہم پہ بہت زیادہ حق ہے, اور ہماری زوجہ کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے. تو ان دونوں کو لے کے چلنا ہے تاکہ ایک گھر میں سکون قائم ہو سکے. کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں اور آپ کی زوجہ آپ سے راضی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں بہت بڑا سکون
قائم ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ والدین اور اپنی زوجہ کے ساتھ بھی جو ہے اپنے اس رشتے کو ایک بیلنس لے کے چلنا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے سب سے زیادہ خوش جو ہے وہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلقت دی، حضرت آدم کو بنایا، تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو حضرت آدم کا رشتہ رہا وہ ان کی زوجہ کے ساتھ، اماں حوا کے ساتھ زوجین کا رشتہ رہا. بالکل. تو یہ رشتہ بہت اہم ہے کسی بھی خاندان کو وجود میں لانے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں اور بھی لوگوں کے کردار کے بارے میں بات کریں گے. جیسے کہ آج ہم نے ایک مرد کے کردار کے بارے میں بات کی، تو آگے انشاءاللہ عورت کے بارے میں اور انشاءاللہ. والدین کے بارے میں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا آئیڈیل پرسپیکٹیو ہے اسلامی نظریے سے. تو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.